یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج نومبر 2023 کی 16 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ ڈوڈا میں جموں کشمیر کی تاریخ کا ہولناک روڈ حادثہ پیش آیا، جس میں ایک بس 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس میں 39 افراد ہلاک ہو گئے۔ بس بغیر روٹ پرمٹ کے چل رہی تھی اور اس میں اوور لوڈنگ ہوئی تھی۔ ضرورت سے زیادہ سواریاں لے کر یہ بس سفر کر رہی تھی۔ 16 افراد شدید زخمی ہیں، جبکہ 6 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حادثہ چناب وادی میں پیش آیا جب صبح 11:50 پر کشتواڑ سے جموں جانے والی بس گہری کھائی میں جا گری۔ بس میں کل 56 افراد سوار تھے۔ 2019 میں بھی اسی پہاڑی علاقے میں بس حادثہ پیش آیا تھا، جس میں 33 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جموں کشمیر کے علاقے اڑی میں پاکستان سے گھس بیٹھ کرنے والے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے گھس بیٹھ کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 26 اکتوبر کو پاکستان سے کپواڑہ ضلع میں گھس بیٹھ کی کوشش کرتے ہوئے 5 دہشت گرد مارے گئے تھے، جبکہ 22 اکتوبر کو بارامولہ کے اڑی سیکٹر میں 2 گھس بیٹھیے مارے گئے تھے۔ حماس اسرائیل جنگ کی وجہ سے پاکستان میں متوقع $70 ارب کی سرمایہ کاری کے امکان بھی ڈوب گئے ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے سیکریٹری جہاں زیب خان نے کہا ہے کہ حتمی طور پر جنگ کا پاکستان میں سرمایہ کاری پر کتنا اثر پڑے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان نے ریکورڈک بلوچستان کے سونے اور تانبے کے ذخائر کی سونے اور تانبے کی کانوں میں موجود خزانے سعودی عرب اور دیگر ممالک کو فروخت کرنے کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں میرپور بار نے 18 نومبر کو وکلاء کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ رہنما میرپور بار کامران طارق نے کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک عوام کے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن نیٹکو کے ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ نیٹکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی مدت ملازمت میں چند دن رہ گئے ہیں اور انہوں نے دفتری امور نمٹانا پہلے ہی سے چھوڑ دیے ہیں۔ 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے نیٹکو کے ملازمین سخت پریشان ہیں۔ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے بجٹ کا خسارہ 17 ارب روپے ہے، جو صرف غیر ترقیاتی بجٹ کا خسارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 6.5 ارب روپے درکار ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ فنڈ نہ ملے تو تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات ہوں گی۔ گیہوں کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے حلقے تانگیر کی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرین نے دھرنا دے کر سڑک بلاک کر دی۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خسدار کے آفیسرز کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج 10ویں دن بھی جاری ہے۔ احتجاج 6 نومبر سے جاری ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے کیچ میں پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر اسلحہ ضبط کر لیا۔ پولیس سپاہیوں کو بلوچ ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔